اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سجدے کا لغوی مطلب ہے عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع، اور شریعت میں اس کا معنی ہے کہ پیشانی کا زمین پر رکھنا۔ اب بعض علماء کرام کے نزدیک یہاں سجدے کا لغوی مطلب مراد ہے کہ فرشتوں کو ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک شرعی مطلب مراد ہے، یعنی فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے پیشانی رکھ دیں۔ اب اس سجدے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پیشانی جھکانے والا یہ اعتقاد کرے، یعنی کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ جس کے سامنے میں پیشانی جھکا رہا ہوں وہ خدا ہے، تو یہ عبادت ہے، اور یہ خاص ہے صرف اسی وحدہ لا شریک کے ساتھ جو خالق و مالک ہے ساری کائنات کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کبھی بھی کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں، بلکہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اولین بھی یہی تھا کہ وہ انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں اور دوسروں کی عبادت کرنے سے منع کریں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے روکنے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے اس کام کو خود کریں یا کسی اور کو کرنے کی اجازت دیں؟ تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی عزت و احترام کے لیے ہو، عبادت کے لیے نہیں، تو پھر اس سجدے کو سجدہ تحیہ کہتے ہیں، اور یہ پہلے انبیاء کرام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اب تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ یہ عزت اور سرفرازی جو آدم علیہ السلام کو نصیب ہوئی اس کا سبب علم تکوینی، یعنی اشیاء اور ان کی خاصیات اور ان کے اثرات کا علم ہے۔ وہ امت جس کی آسمانی کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کا یہ راز بتایا گیا ہو کہ وہ کائنات کے سربستہ رازوں سے آگاہ تھے، تو وہ امت اگر علم سے محروم ہو، سائنس اور حکمت سے ناآشنا ہو، تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے، کیونکہ اسلام نے تو اس کے سمندر شوق کو مہمیز لگانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ دنیا میں جتنے بھی مذہبی صحائف موجود ہیں کسی میں بھی اتنی وضاحت اور اتنے اہتمام سے مقام آدم علیہ السلام کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ اب ہم اس بات کے لیے کس سے ملامت کریں کہ ہماری غالب اکثریت تو ابجد خواہ بھی نہیں ہے، اور جو علم سے آشنا ہیں وہ علم کو تن پروری کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ دن کب طلوع ہوگا جب مومن اپنے مقام کو پہچانے گا؟ پھر کب اس آسودہ خواب راحت کو رومی کا سوز اور رازی کا پیچ و تاب نصیب ہوگا؟ اور ہمارے مطالعے کی میز پر تو تہ در تہ گرد جمی ہوئی ہے، اور ہمارے عشرت قدوں میں نور و نکھت کا سیلاب امٹا چلا آ رہا ہے، اور ہماری رصد گاہیں اب ان تھک تیز نگاہوں سے محروم ہیں جو ستاروں کی معمولی سی جنبش کا تعاقب کیا کرتی تھی۔ ہماری تجربہ گاہیں
اب ایسے علماء کو ترس گئی ہیں جو دنیا کی لذات سے کنارہ کش ہو کر نشتر تحقیق سے کائنات کی ہر چیز کا دل چیرا کرتے اور ان میں پوشیدہ اسرات اور قوتوں کا کھوج لگایا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر قابل حیرت بلکہ لائق نفرت وہ آواز ہے جو بعض حلقوں سے توحید کے نام پر اٹھائی جا رہی ہے کہ نبی کو تشریعی علم دیا جاتا ہے، تکوینی علم سے اسے کیا سروکار۔ اور اس طرح اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی بے کراں وسعتوں کو تنگ سے تنگ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا سارا زور صرف کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہماری کوتاہ اندیشیوں کو بخشے، انہ هو التواب الرحیم۔ اب آگے ہے فسجدوا الا ابلیس۔ اب ابلیس کون ہے؟ جس طرح ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح ان کا ازلی دشمن ابلیس ابو الجن ہے۔ اب اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یعنی اصل اور خلقت کے لحاظ سے ابلیس جن تھا، فرشتوں میں اپنی طاقت اور عبادت کے لحاظ سے رہنے لگا تھا، لہٰذا قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ اور دوسری رائے یہ ہے جو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر مفسرین کی ہے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا، تاکہ الاستثناء متصل کے لیے ہو جائے، جو اصل ہے اور افعال کے لحاظ سے جنات میں سے تھا، تاکہ کانا من الجن بھی ثابت ہو جائے۔ اور فرشتے کیونکہ پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو ملائکہ کو بھی جن کہا جا سکتا ہے۔ یہ فرشتے 100 سال یا 500 سال سجدے میں رہے اور یہ شیطان پیٹ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو توبہ ہو جائے گی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے جب صاحب قبر کو سجدہ نہیں کیا تو قبر کو کیوں کروں۔ اب آگے ہے وَقُلْنَا، اور ہم نے حکم دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے جنت میں رہائش کے حوالے سے اور جنتی نعمتوں کی فراوانی اور پھر اس ممنوعہ درخت کے قریب جانے کی آزمائشی ممانعت کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اب درخت کی قربت فی نفس ہی ممنوع نہیں تھی، اصل ممانعت محض پھل کھانے کی تھی، مگر کھانے سے روکنے کی خاطر قربت سے بھی روک دیا، کیونکہ قربت کھانے کا باعث ہو سکتی تھی۔ اور اسی اصول کے تحت صوفیاء کرام تہذیب نفس کے لیے مجاہدات کے دوران بعض مباحات سے بھی پرہیز کرتے اور کراتے ہیں، تاکہ ان مباحات کی پرہیز کے ذریعے ممنوعات کی پرہیز میں پختگی اور استقامت آ جائے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ان کو پھسلا دیا شیطان نے، انہیں اس مقام سے الگ کر دیا۔ مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ
مستقر و متاع الی حین۔ اب تمہارے لیے زمین میں معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ اب اس مقام پر بے ساختہ یہ خیال ہمیں پریشان کرنے لگتا ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے؟ اس لیے اجمال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سلسلے کے متعلق کچھ عرض کرنا نہایت ضروری ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدگی سے اس مشکل کو حل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، مالکی، حنفی اور شافعی مسلک کے جمہور فقہائے کرام کا یہ مذہب ہے اور یہ ماننا ہے کہ انبیاء کرام جس طرح کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی مطلقاً اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ان سے گناہ کا ارتکاب ہو سکتا تو ان کے گناہوں کی اطاعت بھی لازم آئے گی، جس سے ہدایت کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب اس پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں جا بجا انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف ایسی چیزیں منسوب ہیں جو گناہ ہیں، پھر ان امور پر انبیاء کرام علیہم السلام کی شدید ندامت اور استغفار بھی منقول ہے، اور پھر ایسی حالت میں مطلقاً معصومیت کا قول کیسے ممکن ہے؟ اب اس شبہ کے ازالے کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ کوئی بھی کام گناہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کسی حکم کی نافرمانی کا عزم اور قصد پایا جائے، لیکن اگر کسی عزم اور ارادے کے بغیر بے ارادہ ہی بھول چوک سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو بظاہر کسی حکم کے خلاف ہے تو پھر اسے گناہ نہیں کہتے، اور ایسے کام انبیاء کرام علیہ السلام کی معصومیت کے منافی نہیں ہیں۔ اب ہم اسی واقعے پر غور کریں کہ قرآن حکیم کی تعبیر میں اس مسئلے کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور یہاں فرمایا گیا ہے فَأَزَلَّهُمَا۔ اب آپ ذلت کی لغوی تحقیق سے غور کیجئے کہ بلا ارادہ پاؤں کا پھسل جانا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت نے بالکل اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان فرما دیا، فَنَاسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ حرکت بھول سے ہوئی اور اس کا عزم و ارادہ ہرگز نہ تھا۔ تو جب تک عزم اور ارادہ نہ ہو تو اس کام کو گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نور قدیم کی آنکھ تھے، اور آنکھ میں اگر ایک بال بھی گر جائے تو آنکھ کی نزاکت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ہلکا سا بال یہاں پہاڑ سے بھی بوجھل لگنے لگتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ لطیف اشارہ بھی ہے کہ اس دنیا میں تمہارا قیام ہمیشہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمہاری عارضی قیام گاہ ہے، اور اس فرصت کے لمحوں میں تمہیں اپنی ابدی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نافرمانوں کو ان کے گناہ کرنے پر مزید ڈھیل دے دی جاتی ہے تاکہ نافرمانی اور سرکشی میں وہ حد سے بڑھ جائیں اور زیادہ عذاب کے مستحق ٹھہریں، مگر نیکوکار اور فرما برداروں کو ادنا سی چھوٹی سی لغزش اور غیر ارادی خطا پر بھی فوری گرفت کر لی جاتی ہے تاکہ ان کے تزکیے میں مزید کمال حاصل ہونے اور احساس خطا سے ندامت اور توبہ کی طرف راغب ہوں، اور اس سے انہیں مزید روحانی ترقیاں میسر آتی ہیں۔ لہٰذا ڈھیل نافرمانوں کے لیے غضب الہی ہے اور فرما برداروں کے لیے رحمت الہی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔
پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھولے سے یہ خطا کر تو بیٹھے تھے، لیکن پھر فرتے ندامت سے اتنا روئے کہ آنسوؤں کے دریا بہا دیے، اور ان کے ان درد انگیز نالوں سے پتھروں کے دل پھٹ جاتے تھے۔ وہ ہر وقت بارگاہ الہی میں اس کی رحمت کے ملتجی رہتے۔ سال ہا سال اسی طرح بیت گئے، لیکن مغفرت کی خوشخبری نہ ملی۔ آخر ایک روز ایسے کلمات زبان سے نکلے کہ رحمت خداوندی کو ترس آ گیا اور چشم عنایت مائل بکرم ہو گئی۔ اور وہ کون سے کلمات تھے؟ اس کے متعلق حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر فتح العزیز کی عبارت ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ گناہ سرزد ہوا اور ان پر عتاب الہی نازل ہوا تو وہ توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں انہیں یاد آیا کہ انہیں جس وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور روح خاص ان کے اندر پھونکی تھی، اس وقت انہوں نے جب سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تھا تو اس جگہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پھر انہیں وہاں سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کی بھی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کے برابر نہیں جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے برابر لکھا ہے۔ تو تدبیر اب یہ ہے کہ اسی شخص کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کروں۔ تو پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کے بعد ان کلمات سے اللہم انی اسألک بجاہ محمد ان تغفر لی خطیئتی، اے اللہ میں تجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت و مرتبت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ میری خطا معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کی بخشش کی، اور وہی بھیجی کہ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے جانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام ماجرا عرض کیا تو حکم پہنچا کہ اے آدم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پیغمبروں سے آخری پیغمبر ہے اور تیری اولاد میں سے ہے، اور اگر وہ نہ ہوتا تو تجھ کو پیدا نہ کرتا۔ اب اس آیت مبارکہ میں گرفت کرنے کے ساتھ کلمات توبہ بھی تلقین فرما دیے اور تادیب کے ساتھ معافی کا اشارہ بھی فرمایا۔ اپنوں سے ایسے ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی، ابتلا توبہ سے ختم ہوتا ہے، اور کثرت توبہ کرنے سے
ترقی درجات کا باعث ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ندامتاً 40 روز تک کھانا پینا بند رکھا، 100 سال تک ایک دوسرے سے قربت نہ کی اور 200 سال تک روتے رہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے اپنا سر اوپر نہ اٹھایا۔ الغرض توبہ میں ندامت، گریہ، استغفار اور دعا کی کثرت محمود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ شیطان جب خارج الجنت اور مردود ہو چکا تھا تو اس سے ملاقات کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو لباس اور شکل تبدیل کر کے وہ آ گیا تھا کہ جس سے شناخت نہ ہو سکی، یا پھر باب جنت پر ملاقات ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اندر رہے اور وہ شیطان باہر رہا، یا پھر وہ برے وسوسے کی طرح باہر رہتے ہوئے بھی وسوسہ انداز اور اثر رساں ہو سکا۔ بہرحال اس غلطی پر ایک ظاہری طور پر سزا تو یہ ملی کہ جنت کی عیش و عشرت سے نکال کر دنیا کے غم قدے میں ڈال دیے گئے، اور دوسری باطنی سزا یہ ہوئی کہ اولاد کی باہمی عداوت، نا اتفاقی، چپکلش کی اطلاع دی گئی، جس سے زندگی کا لطف بہت کچھ کم ہو جاتا ہے، اور اولاد کی نا اتفاقی سے والدین کو صدمہ ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ دنیا میں جا کر بھی دوام نہیں ملے گا، بلکہ چند دن بعد وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، مگر پھر بعد میں خود ہی کلمات توبہ تلقین فرمائے اور معاف فرما دیا۔ آگے ہے والذین کفروا وکذبوا، اور جو لوگ کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، تو وہی دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفی بعہدکم وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ اب یہاں سے خاص طور پر نعمتوں والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اہل مدینہ میں چونکہ آبادی زیادہ تر اہل کتاب کی تھی، اور جن پر پشت ہا پشت سے احسانات اور انعامات کا سلسلہ جاری تھا، اور حسب و نسب، ریاست و پیرزادگی اور صاحبزادگی سے ان کا دماغی توازن حد اعتدال سے باہر ہو گیا تھا، اور ان میں طرح طرح کی قابل نفرت برائیاں پیدا ہو گئی تھیں، اس لیے تفصیل سے ان پر گفتگو کرنا مناسب سمجھی گئی۔ لہٰذا اس صورت میں 10 احسانات، 10 قبائح، 10 انتقامات کی فہرست پیش کی گئی ہے، اور اس طرح کہ سب سے پہلے اجمالاً ان نعمتوں کو یاد دلایا گیا ہے، پھر انہیں دہرایا جائے گا تاکہ پورے طور پر اس کا اہتمام اور عظیم الشان ہونا واضح ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند سیدنا اسحاق علیہ السلام، جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے تھے، ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اب بنی اسرائیل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی بدولت جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا
کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر ایمان اور ان کی اتباع کا عہد پورا کرنا۔ تمہارے بوجھ ختم کرنے کا میں عہد پورا کروں گا اور تم سے جنت کا وعدہ ایفا کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلامی سے مشکلات آسان ہوتی ہیں اور انعامات الہیہ نصیب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، تو اس میں خوف الہی کی ہدایت اور ذکر نعمت الہی کا حکم ہے۔ اب ایفائے عہد کی دو جہتیں ہیں اور مراتب وفا کثیر ہیں۔ ہر درجے میں ایک وفا بطور شرط اور عمل ہماری طرف سے ہے اور اس پر ایک وفا بطور صلہ اور جزا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ تم اپنا عہد وفا پورا کرو تو میں تمہیں منزل صفا عطا کروں گا، تم عہد اطاعت وفا کرو تو میں تمہیں منزل قربت عطا کروں گا، تم عہد توکل وفا کرو میں تمہیں منزل کفایت عطا کروں گا، تم استعداد معرفت کے مطابق مجاہدہ کرو میں تمہیں خزائن غیب کا مشاہدہ عطا کروں گا، الغرض تم مراحل فنا سے گزرو میں تمہیں منزل بقا عطا کروں گا۔ آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتاری، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اب یہاں پر فرمایا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، قرآن پاک تو تمہاری کتاب کی تائید اور تصدیق کرتا ہے، تمہارے دین کی حقانیت کا علم بردار ہے، تمہارے انبیاء کی شان بلند کرتا ہے، پھر تم اس سے کیوں بدکتے ہو؟ پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑے داموں فروخت نہ کرو اور اگر منہ مانگے دام ملے تو فروخت کر دو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر حق کو مت بیچو، کیونکہ ساری دنیا کے خزانے بھی اس کے مقابلے میں حقیر ترین معاوضہ ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم نہیں سوچتے؟ تورات کے صفحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور صفات اور علامات کے ذکر سے مزین تھے، اور بنی اسرائیل ان کو چھپانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے تاکہ لوگ انہیں جان کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں، اور اگر کسی کی نظر سے ایسی کوئی آیت گزر جاتی تو وہ اس کی ایسی ایسی تاویلیں گھڑ کر اسے بتاتے
کہ وہ بیچارہ طرح طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس مذموم حرکت سے منع فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر لفظ ہے لابسہ، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک ہے ڈھانپ لینا، چھپا لینا اور خلط ملط کر دینا۔ اس طرح ہر طرح کی تحریف لفظی ہو یا معنوی، اس سے باز آنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے علماء کے ساتھ ہی مخصوص نہیں تھا، بلکہ ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے علماء بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر آگے فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ۔ اب علماء یہود لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور اس کے ہر فرمان کی تعمیل کرو، اور اپنا یہ حال تھا کہ ذرا ذرا سے ذاتی فائدے کے لیے تورات کے واضح احکام کو پس پشت ڈال دیتے، اور تورات میں بیان شدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات دیکھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ یہ تنبیہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود اس کے خلاف عمل پیرا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، تو میں نے جبرائیل سے ان کے متعلق دریافت کیا، تو جبرائیل نے بتایا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھلائے رکھتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ اب اس میں تنسون انفسکم کی تعبیر کتنی اثر آفرین ہے، یعنی تم ایسا کر کے اپنی بہتری نہیں کر رہے، بلکہ تم تو وہ ضیاع کار ہو اور سود فراموش ہو جن کی نظروں سے اپنی بہتری اوجھل ہو چکی ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ گراں ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، جو یقین رکھتے ہیں کہ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے ان اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھے اور ایک حد تک اس کے عادی بھی ہو چکے تھے، تو ایک دم سے ان کا ان عادتوں سے دستبردار ہو جانا بہت مشکل تھا۔ اس لیے اب انہیں ان پستیوں سے نکل آنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے، یعنی تم صبر اور نماز سے ان خامیوں کا علاج کر سکتے ہو۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنے اور باندھنے کے۔ اب اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے کہ جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب اور ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ اگر انسان اپنے اندر یہ قوت پیدا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے ذریعے اپنا رشتہ اپنے رب حقیقی سے محکم کر لے، تو پھر کوئی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کوئی مشکل کام آ پڑتا تو فوراً نماز پڑھنے لگتے، اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے یا کسی انسان سے، تو اسے چاہیے کہ بڑی احتیاط سے وضو کرے،
پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد درود پاک کثرت سے پڑھیں اور اس کے بعد ان الفاظ سے دعا مانگیں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمہ۔